اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور کل انشاءاللہ 14 اگست ہے۔ چونکہ انگریز اب تک ہمارے دل و دماغ پر، ہماری اکانومی، ہماری تعلیم، ہمارے معاشرے پر مسلط ہے، اس وجہ سے عالمی طور پر کرنسی بھی اسی کی چلتی ہے، سکہ بھی اسی کا چلتا ہے، قانون بھی اسی کا چلتا ہے اور تاریخ بھی اسی کی چلتی ہے۔ 14 اگست 1947 مشہور تاریخ ہے جو مسلمانوں کے دلوں پر نقش ہے کہ اس دن ہمیں ایک آزاد اسلامی فرائی ریاست حاصل ہوئی جس کا نام ہے پاکستان، پاک سرزمین۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ کس دن ملا جی؟ 27 رمضان المبارک، نہایت بابرکت گھڑیوں میں 27 رمضان المبارک۔ اس لحاظ سے ہمیں چاہیے تھا کہ یہ جشن آزادی بھی 27 رمضان کو ہوتی، ادھر 27ویں شب ہوتی، ادھر پٹاخے بھی بجتے اور باجے بھی بجتے۔ لیکن یہ بھی بہتر ہے کہ 14 اگست کو مناتے ہیں کہ اس مقدس رات کی بھی بے حرمتی سے بچ جاتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے سینوں پہ گولیاں کھائیں، خواتین نے عزتیں لٹوا دیں اس آزاد ملک کے لیے، اور ہماری اولادیں باجے اور پٹاخے پھٹا کے جشن کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہوئے۔ اس پاکستان کی تاریخ اور اس کی آزادی میں کوئی 1-2 دن نہیں لگے، صدیوں کی محنت ہے۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، بر صغیر پاک و ہند کے اندر سب سے پہلے جو اسلام لے کے آنے والا شخص تھا سن 712، اس وقت اس کا نام تھا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مشہور خلیفہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا، حجاج بن یوسف جو اپنے مظالم کی وجہ سے مشہور تھا، بڑا سخت انسان گزرا ہے، 1 لاکھ کے قریب تو اس نے صرف مسلمان قتل کیے تھے۔ لیکن جس وقت سندھ میں ایک مسلمانوں کا قافلہ راجہ داہر ہندو نے لوٹا اور خواتین کی بے حرمتی کی، تو ناہید نامی ایک عورت نے جیل سے اپنے خون سے خط لکھ کے بھیجا، تو اس حجاج بن یوسف کی غیرت جاگ اٹھی اور اس نے اعلان کیا کہ مجھے ایسے جوشیلے سپاہی چاہیے کہ جو راجہ داہر کی گردن کاٹ کے اس کا سر میرے سامنے حاضر کرے۔ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کی فوجیں اندلس فتح کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور جو مشہور جرنیل تھے جن میں سب سے بڑا نام طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اس وقت جبرالٹر جبل طارق فتح کرنے میں اندلس کی پہاڑیوں میں لگے ہوئے تھے، یورپ کے دروازے پہ دستک دے رہے تھے۔ تو ایسے میں کوئی جرنیل نہیں مل رہا تھا، تو سب نے مشورہ دیا کہ آپ کا بھتیجا جو ابھی سکول میں پڑھ رہا ہے وہ باقی طلباء کی نسبت بڑا تیز جنگجو، بڑا بہادر ہے، چست و چابند، تو اگر آپ اس کو بھیج دیں وہ جرنیلی کے قابل ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو اپنے بھتیجے کو بھیجا، وہ لشکر لے کے آیا سندھ میں، جسے باب الاسلام کہتے ہیں نا، یہ اسی وجہ سے باب الاسلام ہے، اور وہاں جو قلعے ہیں، کچا قلعہ، پکا قلعہ، میں نے بھی دیکھا ہے، آج بھی موجود ہیں اور آبادی ہے وہاں پر۔ وہ قلعے محمد بن قاسم نے فتح کیے، راجہ دائر کا سر کاٹا اور
باب الاسلام، اسلام کا دروازہ سندھ کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں دروازہ یہ بنا اسلام کے آنے کا۔ اسلام کو لے کے آیا محمد بن قاسم۔ اب ایک تو محمد بن قاسم کی تلوار بڑی تیز تھی، بہت ہی بہادر جرنیل مسلمانوں کا گزرا، اور اس وقت کے جرنیلوں کی عجیب تربیت تھی کہ واپس پلٹنا، بھاگ جانا، منہ موڑ کے جانا، دشمن کو پیٹھ دکھا دینا، یہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ اسی لیے طارق بن زیاد جب پہنچا، دریا پار کیا، تو سب سے پہلے اس نے آرڈر کیا کہ کشتیوں کو آگ لگا دو۔ سپاہیوں نے پوچھا کیوں؟ کہا ہم واپسی کے لیے نہیں آئے۔ تو اس کا یہ عمل دیکھ کر انگریزوں کے دل کانپ اٹھے کہ یہ تو بڑے پاگل سرپرے لوگ آ گئے ہیں جو اپنے واپس جانے کے سارے راستے ہی جلا آئے۔ تو محمد بن قاسم جب تھوڑا سا لشکر لے کر یہ ہندوؤں کی سرزمین پر آئے، ہندوؤں کی سرزمین تھی نا دنیا کے اندر، یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ہندو بھی بہت بڑا مذہب ہے، بہت بڑی قوم ہے، اور اس کے نشانات اور آثار اتنے سخت ہیں کہ آج بھی ہم مسلمانوں کے، جو ہم مسلمان ہیں یہاں رہنے والے، چاہے کسی جگہ سے مائگریٹڈ ہیں یا چاہے انہی کی اولادوں میں سے ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارے ذہنوں پہ آج بھی ہندوؤں کے رسم و رواج نقش ہیں۔ ہماری شادی، ہماری موت، ہمارے رسم و رواج کئی ہندوؤں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ کئی رواج ہماری شادیوں پہ بھی اور ہماری فوتگیوں پہ بھی، خوشی غمی کے رسم و رواج اسلام سے ہٹ کر ہیں، اور ہندوؤں کے ساتھ خاص کر ہمارے پنجاب اور سندھ کے اندر ایسے فوتگی پہ بھی جنازہ ہے تو اس کو دودھ کے ساتھ غسل دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کئی اور رسمیں کر رہے ہیں ہندوؤں کی طرح۔ شادی ہے تو اس میں جی مہندی کی رات ہے، رسم مہندی ہے، اور فلاں فلاں رسم ہے، ساری ہندوؤں والی رسمیں اپنائی ہوئی ہیں۔ یہ وہی اثرات ہیں ہندوازم کے جو ہمارے سروں پہ نقش ہیں۔ اب محمد بن قاسم تلوار تو بڑی تیز تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک خاص بات تھی کہ اس شخص کے اخلاق نہایت اعلیٰ معیار کے تھے۔ اس کے اخلاق دیکھ کر کئی لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ یہ محمد بن قاسم ملتان تک آئے، بدقسمتی مسلمانوں کو ہمیشہ اپنوں نے شکست دی، غیر نہیں مار سکے۔ اس وقت بھی بغاوت ہوئی، حجاج بن یوسف مر گیا، اس کی موت کے بعد ان جرنیلوں کو بلا لیا، پھر ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا، مسلمانوں کا زوال بھی شروع ہوا۔ لیکن یہاں جو ملتان تک اس کے آنے کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا، ان کو ہر سال ہندو تنگ کرتے، اپنی دیوالی پہ ان کی بلی چڑھاتے، ان کے خون کی ہولی کھیلتے۔ تو اب اس وقت مسلمانوں کے اس چھوٹے سے گروہ نے سوچا کہ کوئی ایسا لیڈر تلاش کیا جائے مسلمانوں کا جو ہماری مدد کرے۔ اس وقت افغانستان کے اندر ایک بہادر غیرت مند جرأت مند پٹھان تھا، اس کا نام تھا سلطان محمود غزنوی۔ یہ ہر سال اس کو خط لکھتے، تاریخ میں لکھا ہے کہ مسلسل 5 سال تک سلطان محمود غزنوی روتا رہا، اپنی فوج میں اعلان کرتا رہا کہ مجھے ایسے جنگجو چاہیے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لڑیں، تنخواہ کے لیے نہ لڑیں، دنیا کی کوئی لالچ ان کے دل و دماغ میں نہ ہو۔ اس کے بعد اس کا لشکر تیار ہوا، ہندوستان میں اس نے 17 حملے کیے۔ پہلا حملہ پشاور کے بجائے ملتان سائڈ پہ پنجاب سے وہ انٹر ہوا، اس لیے کہ یہاں سکھوں کی بڑی سخت حکومت تھی، ان کے ساتھ لڑائی کرنی تھی۔ تو ہندوستان سے جب آیا ملتان سائڈ کی طرف، تو یہاں کے ہندوؤں نے دیکھا کہ ایسا راستہ جو صحرا ہے اور یہاں تو آگے کوئی دنیا ہی نہیں ہے، اور یہ گورے چٹے لال پگڑیاں سفید باندھی ہوئی خوبصورت پٹھان آئے، تو انہوں نے بغیر دیکھے کہنے لگے یہ فرشتے ہیں۔ پہلے علاقے بغیر جنگ کے فتح ہو گئے تھے۔ یہ تاریخ ہے ہماری
تو 17 حملے، آخری حملہ سومنات کے مندر میں کیا تھا، اور کئی قومیں جو سوات کے پٹھان آئے اور باقی لوگ یہ، اور ترک کے راجے ترکی سے جو اس کے لشکر کے اندر آئے، وہ اب بھی یہاں آباد ہیں، ان کی اولادیں آباد ہیں، نسلیں آباد ہیں۔ تو اس کے بعد وقت گزرتا رہا، مسلمانوں کو حکومت ملتی رہی، تیمور بھی آیا، ظہیر الدین بابر بھی آیا، اور یہ مغلوں کو 350 سال حکمرانی کا موقع ملا۔ اور ان مغلوں کا بانی ظہیر الدین بابر اتنا بہادر انسان تھا کہ 2 بندوں کو بغل میں اٹھا کے قلعے کی دیواروں کا چکر لگاتا تھا۔ لیکن پھر ایک وقت بدبختی آئی کہ ان کی اولادیں، نسلیں، وہ شراب کے نشے میں دھت ایسے شاہ سوار پیدا ہوئے کہ جو جنگ لڑنے کے لیے بھی ہاتھی کے اوپر پالکی میں بیٹھ کر، جس میں دلہن بیٹھتی ہے، اس پالکی میں بیٹھ کے جاتے تھے، اور شراب کے نشے میں بیٹھے ہوئے جب ان کو پتہ چلا کہ شیر شاہ سوری افغانستان سے آ گیا ہے، اور پوچھا کہاں تک ہے؟ جی دلی پہنچ گیا ہے۔ کہنے لگا ہنیز دلی دور ہے۔ پھر انگریز آیا۔ یہ مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انگریز مرچ مسالے کے کاروبار کے لیے آیا، اور شاطر قوم ہے، کاروبار کے ساتھ ساتھ اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی، اور یہاں مالک بنتا رہا، زمینیں خریدتا رہا، اور پھر دربار تک پہنچ گیا، محلوں تک پہنچ گیا۔ مشہور بادشاہ، اس کی بیٹی کے علاج کے لیے ان کا ڈاکٹر آیا، حکیم آیا ان کا، اور جب بیٹی ٹھیک ہو گئی تو بادشاہ نے کہا مانگ کیا چاہیے؟ کہا جی اپنی قوم کے لیے، اپنی فوج کے لیے مزید جگہ چاہیے، ساحل سمندر سے ہٹ کر اندر آنا چاہتے۔ بادشاہ مان گیا، بادشاہ تھے وہ، بادشاہ سلامت۔ اب اس شخص نے اکیلے اپنی انفرادی سوچ سامنے نہیں رکھی، اپنے لیے نہیں مانگا، بلکہ پوری قوم کی فکر سامنے تھی۔ قوم کی فکر لے کے آئے تو پھر ہمیں غلام بنایا، ہندوؤں کو بھی غلام بنایا، مسلمانوں کو بھی غلام بنایا۔ مار پیٹ شروع ہوئی، اور اس کے پاس بہترین ہتھیار تھا کہ ان کو زیادہ آپس میں لڑاؤ، آپس کی نفرتیں ان کی زیادہ کرو۔ اور یہ ہندو بنیا اتنا چالاک، اتنا مکار، کہ یہ کوئی بھی موقع ایسا نہیں چھوڑتا تھا کہ جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اس کے بعد ایک وقت آیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بر صغیر کے اندر ایک اللہ کے ولی مجاہد اٹھے جو حدیث کا علم لائے تھے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ انہوں نے کیا، پھر ان کے بیٹے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ کیا، اور پھر یہ آگے بڑھتے گئے۔ انہی کی شاگردوں میں اور نسلوں میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ آئے، جو آج ان کی قبریں بالاکوٹ مانسرہ کے مقام پر ہیں، وہاں آرام کر رہے۔ تو ان لوگوں نے جہاد کیا سکھوں کے خلاف، رنجیت سنگھ کے خلاف، ہندو بڑے بڑے ان کے خلاف جہاد کیا، اور پھر یہی تحریک آگے چلتی رہی، یہاں تک کہ پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر، یہ سب ایسے لیڈر ہمیں ملے جنہوں نے تحریک پاکستان شروع کی۔ پاکستان کی آزادی کے لیے انہوں نے کام کیا، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ 2 قومی نظریہ۔ 2 قومی نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے کافر، چاہے وہ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھ مت ہیں، سکھ ہیں، مجوسی ہیں، یہ ایک ملت ہیں، جبکہ کرۂ ارض پر بسنے والے تمام مسلمان دوسری ملت ہیں۔ نہ تو ہمارے عقیدے ان غیروں کے ساتھ ملتے ہیں، نہ ہماری معاشرت، نہ ہماری تہذیب۔ اسی نظریے پر ریاست مدینہ بنی۔ دنیا کے اندر 2 ملک ہیں جو نظریے کی بنیاد پر بنے، ایک مدینہ منورہ اس کی ریاست، اور دوسرا ہمارا ملک پاکستان ہے، جس میں آج ہم آزادی کے ساتھ ممبر پہ مولوی بیٹھتا ہے، جس موضوع پہ بات کرتا ہے۔ دنیا میں کسی ملک میں یہ اجازت نہیں ہے۔
یہاں تک کہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا عرب کے اندر ایک امام نے حق بیان کیا، پھانسی پہ چڑھا دیا۔ تو یہ الحمدللہ ان لوگوں کی، مجاہدوں کی محنت ہے، ہمارے آباء و اجداد کی محنت ہے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کا خون ہے۔ عورتوں کی، خواتین کی عزتیں لوٹی گئیں، لاکھوں کے حساب سے شہید کیے گئے، بے گھر کیے گئے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے آئے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو ہجرت کرنا ہے نا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ اس پر اللہ نے سورہ توبہ کا مطالعہ کریں، اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے، بڑے انعامات ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا۔ یہ سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ نبی کے صحابہ جنہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، پھر نبی کے صحابہ جنہوں نے مدینہ کی ہجرت کی، اور یہ مسلمان جو ہندوستان چھوڑ کے، انڈیا چھوڑ کے، زمینیں چھوڑ کے، جائیدادیں، بڑے بڑے زمیندار اور وقت کے ایسے بڑے بڑے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا۔ پچھلے دنوں اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا لیاقت علی خان کہ اس کا بیٹا اب علاج کے لیے کچھ نہیں ہے، تو باپ کتنا بڑا نواب تھا اور کتنا کچھ اس نے پاکستان کے لیے وقف کیا تھا۔ اسی طرح کئی ایسے سیاستدان ہیں ابھی موجودہ، ان کے آباء و اجداد نے کتنی زمینیں اور کتنے پاکستان کے قرضے اتارے۔ نام میں اس وجہ سے نہیں لیتا کہ پھر دوسری جماعتوں والے کہتے ہیں جی آپ سیاست کرتے ہیں۔ تو ایسے کئی لوگ جنہوں نے اپنی جان مال کی قربانیاں پیش کی اور ہجرت کر کے آئے۔ تو یہ جو مہاجر ہوتے ہیں، ہجرت کرنے والے، ان کی فضیلت اللہ فرماتے ہیں کہ اعظم درجات، بہت عظیم درجات ہیں ان کے عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ نے ان کے لیے بڑے درجات رکھے ہیں۔ تو یہ نظریہ تحریک پاکستان کے قائدین کا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا ہے، اور اسی نظریے کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا، جہاں آپ آزاد ہیں، اپنی نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو دین پڑھا رہے ہیں۔ ایسے ملک موجود ہیں، جیسے مجھے ایک بھائی نے بتایا چائنا کے اندر قرآن پاک بھی نہیں پڑھا سکتے، قرآن کی تعلیم بچوں کو سرعام نہیں دے سکتے، کوئی مدرسہ نہیں۔ تو یہ آزادی ہمیں جو حاصل ہے کہ مدارس ہمارے کام کر رہے ہیں، اسکول ہمارے کام کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ آج تک ہمیں ایک نصاب تعلیم نہیں مل سکا۔ یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے مسلک، ہمارے فرقے ان قربانیوں کو بلا بیٹھے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اپنی اپنی مسجدوں کو، اپنی اپنی دکانیں بنا کے بیٹھ گئے۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو روشن خیال بنانے کے چکر میں قرآن و حدیث سے دور لے بیٹھے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو قرآن صرف ختم کے لیے، قرآن خوانی کے لیے، برکت کے لیے پڑھاتے ہیں، اس سے آگے نہیں کہ اللہ کا پیغام ہے کیا، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، یہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ طارق بھائی یہ پردے کو، تو یہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، اس کے لیے یہ ملک بنا تھا، اس کے لیے یہ ملک بنا تھا کہ یہ تعلیم عام ہو۔ پاکستان کا اس وقت لیڈروں نے مطلب کیا رکھا تھا، اس ملک کا مقصد، مطلب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، اس کو مکہ کا کافر سمجھتا تھا، اس کو مدینہ کا یہودی سمجھتا تھا، اسی لیے وہ اللہ کے نبی کا دشمن بن گیا۔ اسے پتہ تھا کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھا نا تو یہ اندر کے سارے بت مارنے پڑیں گے۔ افسروں سے نہیں ہوتا الا اللہ، وزیروں سے نہیں ہوتا الا اللہ، تنخواہوں سے نہیں ہوتا الا اللہ، میں چلانے والا نہیں ہوں الا اللہ۔ یہ اس کلمے کا مقصد ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی مقصد کے لیے یہ ملک پاکستان بنا۔ یہ ہے دو قومی نظریہ، اور یہ قیام پاکستان کا مقصد 13 اپریل 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور بانی پاکستان محمد علی جناح فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا،
بلکہ ہم ایسی جائے پناہ چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اسلامی اصولوں کے مطابق۔ تو آج ہم اسلام سے کتنا دور جا رہے ہیں، آج ہم وہ جو لیڈر، جو لوگوں کی قربانیاں تھیں، ان سے ہم کتنا دور